دیکھیں آپ نے میرا الہیاری صاحب، آپ نے میرا بہت وقت ضائع کیا ہے. میں نے اوف بڑے غور سے اور بالکل حرام سے آپ کی بات سنی اوف جو آپ نے کی، اور اس کو یہاں ہی رہنے دے، رکھنے دے. جو ہمارا موضوع ہے، میں بالکل آپ کے ساتھ موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں. موضوع پر ہم رہیں گے. اس سے پہلے کہ دیکھو، میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ میں بالکل یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. ممکن ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر، یعنی آپ سے مثلاً آپ سمجھتے ہو کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہوں کیونکہ میں فیمس ہوں دنیا پر. ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے بالکل، یعنی جو آپ کا نظریہ ہے، میری بات سنیں. آپ کا نظریہ ہے کہ تقلید کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کی مشروعیت شرعی ثابت نہیں ہے، آپ کی دعویٰ ہے. اور میں اس طرف جو آپ کے مد مقابل ہوں، تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ تقلید کی مشروعیت ثابت ہے، بالکل قرآن سے اور بالکل سنت سے. تو اب تک یہ جو تحکمات میں نے آپ لوگوں کے سنے، اور بالکل بڑے غور سے آپ کی باتیں میں نے سنی ہیں. آپ کے سارے تحکمات ہیں. تحکمات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بالکل سمجھتے ہیں. بسم اللہ کریں، بات کرتے جائیں. ہاں. تو اب جو ہے میں 2 سے 4 آپ سے بالکل ابتداً جو ہے میں سوال کر رہا ہوں، تاکہ مجھے دنیا سنے پھر دوبارہ کہ آپ تقلید کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. یعنی میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں، بالکل آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں. اب تک دنیا والوں کو جو تصویر آپ نے دی ہے تقلید کی یا اجتہاد کی، جو بھی بالکل آپ نے قرآن اور سنت کے خلاف ان لوگوں کو بتایا. یعنی جو تقلید کی تصویر قرآن اور سنت کے عین مطابق آپ، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ تو بڑی بڑی دعوائیں کرتے ہیں. میں قرآن اور حدیث کو بہتر سمجھتا ہوں. میں اخباری ہوں، تقلید نہیں کرنی چاہیے. بھائی تقلید جو ہے، یعنی قرآن اور سنت اس کی مشروعیت یعنی بالکل اس سے ثابت ہے. معصوم اس کا حکم دے رہے ہیں، قرآن اس کا جو وہ حکم دے رہا ہے. آپ اس کے یعنی بالکل منکر بن کر اور اس کا آپ انکار کر کے اب تک دنیا والوں کو آپ نے بڑے آرام سے سمجھایا ہے کہ یہ تقلید حرام ہے. تو ذرا میں آپ بالکل آپ کے سامنے آیا ہوں، اور میں تقلید کی مشروعیت آپ کو قرآن اور سنت سے ثابت کر کے بتاؤں گا. دنیا سنیں گی، دلائل سامنے آئیں گے، آپ اپنے دلائل پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے 2 سے 4 میرے سوالات ہیں، اور ان کے بعد بالکل ہماری جو ہے وہ گفتگو آگے یعنی بڑھے گی. آپ ان کے 2-3 جو میرے سوالات ہیں ان کے آپ بالکل جوابات دیجئے، اور تاکہ دنیا والوں کے سامنے ایک تصویر سامنے آ جائے کہ یعنی جو الہیاری اب تک باتیں کر رہا تھا، آیا آغا صاحب کے ساتھ وہی باتیں کر رہا ہے یا اپنے کلام میں تضاد پیدا کر رہا ہے. تو یہ میری گزارش ہے. اب آپ جی مجھے بسم اللہ اجازت بسم دیجئے اللہ تو میں آپ سے 2-3 سوالات کروں. بسم اللہ بسم اللہ. تو سب سے پہلے میرا جو آپ سے سوال ہے الہیاری صاحب، سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ بتائیں کہ یہ اصولی حضرات تقلید جو ہے، اصولی حضرات تقلید، میں تو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ نے تو ابھی تک تقلید کی معنی ہی نہیں سمجھی. بالکل آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ یعنی 2 بار اپنے الفاظوں میں کہیں کہ تقلید کی یہ معنی ہے، اور جو بالکل بدعت ہے، بالکل جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، تاکہ ایک مرتبہ ساری یہ دنیا سنے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں واقعاً ہمارے ہاں تقلید یہی ہے. یعنی مطلب جو تقلید شریعت مشروعیت جس کی ثابت ہے، آپ نے واقعاً تقلید کو سمجھا ہے یا ویسے ایک یعنی فاقد شبہ جو وہ ذہن میں پیدا کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ. دیکھیں عزیزو، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اخباری ہوں. میں نے یہاں پہ کبھی اپنے آپ کو اخباری نہیں کہا. سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں اخباری نہیں ہوں، میں اصولی بھی نہیں، اخباری بھی نہیں. اگر اللہ قبول کریں تو میں ایک گناہ کار شیعہ، ایک جاہل شیعہ ہوں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ایک محب ہوں مولا امیر المؤمنین اور ان کے 11 فرزندوں کا سلام اللہ علیہم. میری جان، مال اور میری عزت ان کے نام پر فدا ہو، سلام اللہ علیہ. اور میری زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ میں ان کی، اگر اللہ نے چاہا توفیق دے تو ان کے مقاصد اور ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزاروں. جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ میرا موقف تقلید کے متعلق کیا ہے اور تقلید کی تعریف میرے نزدیک کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں تو میں قبلہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے اس باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف زبانوں میں نے بیان کی ہے، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، اور میں نے وہاں پر بہت سارے علماء کے تقلید کی ماہیت کیا ہے، وہاں پر میں نے ان علماء کے اقوال دکھائے ہیں. تو کیا یہ حضرت انہوں نے میری باتوں کو سنا یا نہیں سنا؟ یہ آپ بتائیں نا، میری باتوں کو سنا ہے کہ تقلید کی ماہیت کیا ہے، تقلید کی تعریف کیا ہے.
وہ آپ نے میری باتوں کو سنا ہے پہلے میری تقاریر میں یا نہیں سنا ہے؟ الایاری صاحب بالکل میں نے آپ کی باتوں کو بڑی غور سے سنا ہے، لیکن آپ کی ہر ویڈیو میں تضاد ہے، تقلید کی تعریف میں تضاد ہے. اس وجہ سے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے اپنے یعنی میرے سامنے آپ تقلید کی تعریف کریں اچھا آپ کہ یہ تقلید ہے. دیکھیں اصول مناظرہ ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے جب سمجھ گیا میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری غور سے بات سنیں. اصول مناظرہ ہوتا ہے، اور بالکل جب ایک بندہ ایک مد مقابل کے سامنے آتا ہے تو بالکل اس کے مذہب سے، اس کے نظریات سے، اس کے عقائد سے، اس کے فروعات سے وہ بالکل واقف ہوتا ہے. ان کے مذہب کو اس نے پڑھا ہے، باطل سمجھا ہے، تبھی صحیح. تو ان کو رد کر رہا ہے. یہ آپ ٹھیک. نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے موقف کو نہیں جان رہا ہوں. یہ تو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے موقف کو سمجھا ہی نہیں ہے، جس تقلید کی یعنی جو مشروعیت سے آپ انکار کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. ایک مرتبہ بات سنیں، ایک مرتبہ آپ بتائیں دنیا والوں کو میرے سامنے، متحری کے سامنے، سمجھ گیا یہ تقلید ہے. ہاں ہاں سمجھ گیا. دیکھیں بھائی میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، اکثر لوگ جو مجھ پہ اشکال کرتے ہیں انہوں نے میرے تقاریر نہیں سنی، اور انہوں نے میرے متعلق کچھ کلپ سنا ہے، کچھ کامنٹس پڑھے انٹرنیٹ پہ، وہ آ کے مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے دوست ہیں تقی ہاشمی صاحب، وہ یہاں پہ مناظرے کے لیے آئے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میری کتنی تقاریر سنی ہے تقلید کے موضوع؟ اس نے کہا صرف 6 سنی، اور وہ رد کرنے کے لیے آ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے آپ سے پوچھا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ، یہ ابھی آپ کے دوست آئے تھے وہ اصفہان والے مولوی شہباز صاحب، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کتنی تقریر سنے، انہوں نے کوئی تقریر نہیں سنی، صرف ایک دو مناظرے اس نے سنے. تو مناظروں میں تمام دلائل نہیں ہوتے نا بھائی. مناظرے میں بہت کم وقت ملتا ہے تمام دلائل بیان کرنے کے لیے. تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. تو ابھی آپ زحمت کریں مولوی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے میری سب باتوں کو غور سے سنا ہے تقلید کے مطابق، یعنی اردو میں جو لیکچرز ہیں یا عربی یا فارسی میں، ان کو آپ نے سنا ہے سب کو غور سے؟ بالکل جواب دیں. میں نے بالکل آپ کے دروس کو بڑے غور سے سنا ہے. آپ کے جو تحکمات ہیں اور جو میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید آپ میری باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں سمجھ تحکمات رہا کی ہوں. کیا معنی ہوتی ہے؟ آپ بتائیں، آپ ہاں تعریف کریں. کیا معنی ہوتی ہے؟ نہیں یعنی آپ تعریف کریں نا لفظ، میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا تحکمات. بغیر دلیل کے بات کرنا، زبردستی بات کرنا، تحکم اس کو بولتے ہیں. ہاں زبردست. بغیر جب آپ کے باتوں میں تضاد ہے تو ایک مرتبہ میں پھر دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، الایاری حسن الایاری متحری کے سامنے تقلید کی تعریف کرے کہ جو آپ نے ہمارے مراجین کے خلاف، یعنی جو تقلید کی مراد ہے، جو ماہیت ہے، آپ نے غلط منسوب کی ہوئی ہے. تقلید کس کو بولتے ہیں میں بھائی؟ کہہ رہا ہوں ان کے لیے بالکل تعریف ایسے کریں نہیں بھائی، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی. تقلید کس کو نہیں بولتے ہیں؟ میری بات سنیں. آپ جلدی نہیں ہے، بالکل آرام سے مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے آرام سے. میں کہہ رہا ہوں آپ ابھی ایک کتاب اٹھائیں، حوالہ دیں کہ یہ تقلید کی تعریف اصولیوں کے نزدیک. بالکل میں حوالہ کی زبانی بات یا نہیں چلے گی، اور میں نے کبھی بھی حوالوں کے بغیر بات نہ کی ہے نہ اگلے کی سنی ہے. آپ بھی تقلید کی تعریف کریں، آپ کسی بھی ایک اصولی آپ کا حوالہ دے کر بس اوکے یہ دعوت کریں، تاکہ پھر میں اپنی دعویٰ پیش کروں اور پھر آگے بات بڑھاؤں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو حوالہ دکھانے میں 1-2 منٹ وقت لگے گا، آپ انتظار کریں تاکہ میں آپ کو ہاں تقلید کے مسئلہ نہیں ہے. متعلق تقلید کی تعریف آپ کو دکھائیں کہ تقلید بولتے ہیں کس کو ہیں. تقلید دیکھ عزیزو، ایک تو لغت کی بات ہے. لغت کی آپ نہیں پوچھ رہے، بتاؤں لغت میں تقلید کے معنی کیا ہیں، یا صرف اصطلاحی معنی بتا دوں تقلید؟ مولوی صاحب لغت میں بھی بتاؤں یا صرف اصطلاحی بتاؤں؟ نہیں، مجھے فقہائے اصولین کی دیکھو ہمارا موضوع کیا ہے، تقلید کی تعریف اصطلاحی پر، نہ کہ ہم ابھی لغت میں بات کر رہے ہیں. دیکھو عزیزو، تقلید کی تعریف کیا ہے ان کی، ابھی یہ خود یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، شاید اس مباحث تک ابھی نہیں پہنچے کیونکہ یہ مباحث اس کتاب کے آخر میں ہے. یہ کتاب ہے کفایت الاصول، آخوند خراسانی کی مشہور و معروف کتاب ہے، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام لاحیاء التراث. یہاں اس کتاب کے آخر میں فصل فی التقلید، اس کے بالکل کتاب کے آخر میں وہاں پر اجتہاد و تقلید کے 2 باب ہیں، ایک فصل اجتہاد پر، ایک فصل تقلید پر. تو وہاں پر تقلید کے فصل میں آخوند صاحب اس طرح تقلید کی تعریف کو فرماتے ہیں، وَأَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ وَرَأْيِهِ. کہ تقلید کس کو بولتے ہیں؟ تقلید بولتے ہیں بھلے کسی غیر کا، غیر سے مراد مجتہد، یا اگر کسی تقلید باطل ہے تو غیر مجتہد کا، اس کا قول، اس کا
حکم، اس کا بیان، اس کا فتویٰ آپ اس کو قبول کر لیں، سیکھ لیں. ورائیہ، اس کا قول سے کیا مراد؟ یعنی اس کا رائے، اس کا نظریہ. اگر وہ حدیث آپ کو سنائے، نہیں، وہ تقلید نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا شخص اگر وہ اپنا رائے آپ کو بتاتا ہے، اپنا فتویٰ بتاتا ہے، چاہے وہ حق ہے چاہے باطل ہے، اس سے کام نہیں ہے. اگر آپ اس کو لے لیں اس پہ تاکہ اس کو عمل کریں، للعمل به فی الفرعیات. اگر اصولی دین میں ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں، اس سے ہمیں مراد نہیں ہے. ہم فروع دین میں عمل کے لیے کسی دوسرے شخص کا قول سیکھنا، اس کو قبول کرنا، آخون کے نزدیک یہ تقلید ہے. او للالتزام به فی الاعتقادیات، یا اگر کوئی شخص اعتقادات میں تقلید کرتا ہے جو مذموم ہے، وہ کسی دوسرے کا قول قبول کر لے، یہ اس کو بولتے ہیں تقلید. تعبداً، بشرط کہ یہ تعبدی ہو. تعبداً سے کیا مراد ہے؟ بلا مطالبۃ دلیل علی رأیہ، کہ ہم اس کی دلیل اس سے مطالبہ نہ کریں. اگر ہم نے دلیل سیکھی، ہم نے کسی شخص سے پوچھا کہ بھئی وضو کا حکم کیا ہے، ہم نے پوچھا طلاق کا حکم کیا ہے، تو اس نے ہمیں کہا کہ حکم یہ ہے، پر ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے، اس نے دلیل بھی دے دیا، تو یہ تقلید نہیں ہے. تقلید وہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنا رائے ہم کو بتائے، ہمارا اپنا فتویٰ ہمیں سنائے، ہمیں دلیل کا مطلب نہ پتہ نہ اس کا دلیل کیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں تقلید. اب آخون کے نزدیک حدیث، یہ فتوے کو سیکھنا، فتوے کو اخذ کرنا، اس کو تقلید بولتے ہیں. بہت سارے مجتہدین ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی آپ کا عمل جو ہے وہ تقلید نہیں ہے. تقلید بلکہ آپ کا عمل ہے، کہ اگر آپ نے کسی مجتہد کا فتویٰ سیکھ لیا لیکن ابھی تک عمل نہیں کیا، تو یہ تقلید نہیں ہے. اگر جو ہی آپ نے عمل کیا اور آپ کا مستند کیا ہے، مثلا آپ کی نماز پڑھتے ہو، کسی خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہو، وضو کرتے ہو، کسی خاص طریقے سے وضو کرتے ہو، نکاح طلاق وغیرہ کسی خاص طریقے سے کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس خاص طریقے سے اپنے عبادات وغیرہ معاملات بجا لاتے ہو. تو ہم جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مستند کیا ہے، اگر آپ کا مستند ہے قرآن، آپ کا مستند ہے سنت، ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں کیونکہ سنت میں یہ ہے، تو یہ تقلید نہیں ہے بھائی، یہ تقلید نہیں. تقلید کیا ہے؟ اگر آپ کا مستند مرجع کا، مجتہد کا، کسی مفتی کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آخوند کے نزدیک کیا ہے؟ آخوند خراسانی جو بہت بڑے اصولی گزرے ہیں اور ان کے آراء بہت اہم ہیں مجتہدین کے نزدیک، اور ان کی کتاب جو ہے کفایت الاصول، یہ سب سے اصلی کتاب، آخری کتاب، مشکل کتاب یہی کفایت الاصول ہے ان لوگوں کی. اچھا، تو ان کے نزدیک خود اخذ قول المجتہد، یہ جو ہے یہ اس کو فتوے کو سیکھنا، قبول کرنا، اس پہ نیت کرنا کہ میں اس پہ عمل کروں گا، یہ تقلید ہے. دوسروں کے نزدیک، بہت ساروں کے نزدیک نہیں، یہ تقلید نہیں ہے. تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ آپ عمل کریں، اور عمل کا مستند کیا ہے، عمل کی دلیل کیا ہے. اگر ہم آپ سے دلیل مانگے کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے، کیوں نماز اس طرح پڑھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ سیستانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے، میرے مرجع اس کا نام فلان شخص ہے، اس کا فتویٰ یہ ہے، اس لیے میں نے اس انداز سے نہ، تو یہ تقلید ہے. اگر وہ شخص کہہ دے نہیں کہ میں نے احادیث میں پڑھی ہیں، میں مرجع کے پاس گئے تھے، مرجع نے مجھے حدیث دکھائی ہیں، میں مجتہد کے پاس گیا تھا، مجتہد نے مجھے احادیث دکھائی ہیں، اور جیسے میں ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث غدیر سے جانتا ہوں، حدیث ثقلین سے جانتا ہوں، اس طرح مجھے بہت سارے حدیث میں نے پڑھے ہیں کہ نماز اس طرح سے ہوتی ہے. تو وہ تقلید نہیں ہے. تقلید کیا ہے عزیزو؟ تقلید یہ ہے کہ تعبداً، یعنی ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہے کہ تقلید کے دلائل ہیں، تقلید دلیل کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی دلیل قرآن سے، سنت سے، لیکن اس کے فتوے کا کیا دلیل ہے. اگر آئے خوئی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مثلا جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی شخص مثلا مبتدع ہے، اس کی بدعت کو ہم صرف جھوٹ سے ابطال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی، ہمیں اس کی دلیل کا نہیں معلوم، ہم جھوٹ بولتے ہیں اس شخص کے خلاف کیونکہ بدعتی آدمی ہے. اچھا، یا اس نے کوئی اور فتویٰ دیا، اس کا فتوے کا دلیل ہمیں نہیں معلوم. ہمیں تقلید کی دلیل معلوم ہے، فتوے کی دلیل نہیں معلوم. اگر فتوے کی دلیل معلوم ہو گئی، جو ہی دلیل معلوم ہو گئی، وہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث کے روپ پر ہے، اس سے قرآن کی آیت اس طرح کہہ رہی، تو وہ تقلید نہیں ہے. تقلید کہاں پر ہے؟ جب آپ تعبداً کسی مجتہد کا، کسی مفتی کا فتویٰ لیتے ہیں، آخون کے نزدیک نیت کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں، دوسروں کے نزدیک یہ ہے کہ وہی عمل ہی تقلید کہلاتا ہے. یہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے. بولیں آپ. دیکھیں، آپ نے بڑی یعنی
اس میں جو آپ نے تفصیل بیان کی ہے اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، اور بالکل میں نے کہا فقط تعریف کریں. اب دیکھو تعریف کرتے کرتے پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں مخاطب ہوں، ہماری بحث چل رہی ہے مقام اس بات میں، اور آپ جو ہے بحث کر رہے ہیں مقام مثلا ثبوت میں. جب ہماری بحث چل رہی ہے مقام ثبوت میں، آپ جا رہے ہیں مقام اس بات میں. دیکھیں جو یہ آپ نے ابھی جو ساری تعریف کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کس مقام کے حساب سے آپ نے یہ تطبیق کی ہے ساری. میرا موضوع جب دیکھو آپ نے پوچھا بھائی بڑی صاحب غور کہ سے کوئی باتیں کتاب سنیں. دکھا کر تقلید کی ماہیت ابھی دکھاؤ نا. ابھی ابھی نہیں نہیں اور نہیں مولوی نہیں صاحب ہم نے نہیں تقلید نہیں کی ماہیت آپ کو کتاب بتا پڑھنا دیا ہے. کافی نہیں ہے. ابھی میرا وقت ہے، دیکھو میں نے آپ کو 5-10 منٹ مکمل سنا، ابھی مجھے سنیں. دیکھو یہ مثلا کفایت الاصول ہے، آپ یعنی جو حوالہ دے رہے ہیں آپ کہیں کہ ہم یعنی ہم نے پڑھا ہے یا میرے سامنے ایک کتاب پڑھی، آپ دنیا کو مثلا دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں الہری صاحب، آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں قبلہ. ہاں یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب پڑھی ہے کفایت الاصول. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ تقلید تعریف، میں نے آپ سے تقلید کی تعریف پوچھی، تعریف آپ کرتے کو یہ یعنی تمیز موضوع میں آ رہی ہے کہ ہماری بس موضوع میں کس مقام پہ ہے. مقام اثبات اور مقام ثبوت میں آپ کو فرق کیا یعنی آنا چاہیے. ہماری بحث جو چل رہی ہے، سنیں میرا وقت ہے ابھی، ہماری جو بحث چل رہی ہے کہ تقلید کی مشروعیت ثابت ہے یا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کس مقام پر یعنی بات کر رہے ہیں، یعنی تقلید کی حیثیت ثابت ہے یا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس مقام میں بات کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مقام ثبوت میں بات کر رہے ہیں، جبکہ میرا موضوع ہے آپ کے ساتھ مقام اس بات میں. اور بھائی صاحب آپ نے پوچھا کہ آپ جب تقلید کی خود تعریف کرو نا. آپ نے پوچھا کہ تقلید کی بھائی تعریف کرو کسی کتاب کا نہیں حوالہ سنیں دکھا سنیں کر. سنیں میری بات اور بھائی سنیں، میرے میں جواب خود سے آپ اگر کو اس بات میرے کا جواب سے نہیں اگر آئے گا. آپ سنو اطمینان نہیں ہے تو بھائی تم تعریف کرو. اگر میری تعریف غلط ہے، اگر تعریف غلط ہے تو تم صحیح تعریف کر لو. میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں خود آپ کو اپنے میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے دیکھو میں نے تقلید کی تعریف آپ سے پوچھی، آپ نے تقلید کی تعریف میں مقام ثبوت میں چلے گئے کہ مقام ثبوت کیا ہوتا ہے. مقام ثبوت یعنی ایک مرتبہ ہماری بحث ہوتی ہے مقام اس بات میں، یعنی یہ تک کی مشروعیت ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کو مقام اس بات کہتے ہیں. تو میں نے کہا ایک مقام اس مرتبہ بات پہ بات بحث کی چل ہے. رہی ہے کہ یہ نہیں سنیں، میری بات سنیں. ایک مرتبہ ہمارا موضوع کیا ہے کہ تقلید کی مشروعیت ثابت ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ جب مشروعیت اس کی ثابت ہو گئی قرآن و سنت سے، سنیں قرآن و سنت سے، پھر آپ یعنی یہ بات کریں مقام ثبوت میں کہ یہ تقلید حجت بھی ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے جو بات ہے وہ مقام ثبوت میں آپ کو آپ کنفیوز ہے یعنی بھائی. مقام اس آپ جو بات ہے میں نا بات کرنے کے لیے آیا ہوں. مولوی صاحب آپ ذہنی طور پہ پریشان ہے بھائی. آپ نے سوال کیا ہے کہ تقلید کی تعریف کریں. میں نے تقلید کی کوئی دلیل نہیں دیا کہ تقلید مشروع ہے یا غیر شرعی ہے. میں نے مقام اس بات پہ کوئی بات نہیں کیا. میں نے صرف تقلید کی ماہیت ہے، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تم دلیل دکھاؤ کتاب سے کہ تقلید کہتے کس کو. میں نے ان کے سوال سے یہی سمجھا اور میں نے ان کو یہی دکھایا کہ تقلید اس چیز کو بولتے ہیں. میں نے کوئی دلیل نہیں دیا کہ تقلید حق ہے یا باطل ہے. ٹھیک ہے نا، تقلید شرعی ہے یا شریعت کے خلاف ہے. میں نے اس پہ متعرض ہی نہیں ہوا ہوں. میں نے صرف انہوں نے تقلید کی تعریف مانگی ہے، میں نے ان کے اپنی کتابوں سے تقلید کی تعریف دکھائی ہے. اگر یہ تقلید تعریف غلط ہے تو تم بولو غلط ہے. اگر تم نے سوال کچھ نہیں، اور کیا تعریف تھا، غلط نہیں ہے. بات سنو الہری صاحب سنیں، بات سنو الہری صاحب سنیں آپ دیکھیں، سنیں ہر درمی نہ کریں، میری بات سنیں. آپ سنیں. اگر میں نے تعریف غلط کیا ہے تو بتاؤ تعریف تم نے غلط کی. اگر تعریف صحیح ہے لیکن آپ کا سوال کچھ اور تھا تو سوال دوہرا دو، کہہ دو کہ سوال کچھ اور تھا. بھائی کوئی اور سوال ہے تو کر لو بھائی، اگر نہیں ہے تو اصل میں موضوع کی طرف جاتے ہیں. نہیں، تعریف آپ نے ٹھیک کی ہے، میں تعریف سے انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ تعریف کرتے کرتے جو یہ آخری جو 2 منٹ آپ نے زیادہ بولے ہیں، آخری 2 منٹ آپ کہتے ہیں دیکھو یہ تعریف ہو گئی. اس کا مقصد یہ ہوا کہ مجتہد اپنی طرف سے اپنی رائے سے جو فتوے ہیں
تو لہذا یہ اس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے، یہ قول حجت نہیں ہے، مقام ثبوت میں چلے گئے۔ یہ آپ کا وہم ہے بھائی صاحب۔ نہیں دیکھیں عزیزو، تقلید ایک ایسی چیز ہے، اس کی تعریف ہی کریں، اس کی تعریف سے اس کا بطلان ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی تعریف ہی سے اس کا بطلان اور اس کا خلاف عقل خلاف شرع ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب، سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پر تعریف کرتے کرتے تقلید کے ضد میں نے استدلال کیا ہے، حالانکہ نہ میری یہ نیت تھی اور نہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے صرف وہی الفاظ جو آخوند ان کا سب سے بڑا جو عالم ہے، سب سے بڑا جو محقق ہے، اس کی تعریف دکھائی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے محققین کی بھی تعریف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعریف میں، تقلید کی تعریف میں ہی اس کے بطلان واضح ہے کہ یہ تقلید، جس شخص کو پتہ چل جائے کہ تقلید کیا ہے، وہ تذبذب نہیں کرے گا، یہ باطل ہے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ بلا مطالبہ تعبداً کسی شخص کی بات مانے، بلا مطالبہ دلیل رائے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کا استدلال بات نہیں ختم نہیں، آپ کی بات ختم ہو گئی نہیں ہوا، بات کر رہا ہوں، کیوں سوال کر رہے ہیں؟ جب میں نے استدلال نہیں کیا کہ تقلید باطل ہے، یہ آپ کا توہم ہے مولوی صاحب کہ میں نے استدلال کیا اس کے بطلان پر، بطلان پہ استدلال نہیں کیا، وہ کیونکہ جو بھی شخص ایمانداری سے تقلید کی تعریف کرے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز عقل اور شریعت کے خلاف ہے، آپ کو اس لیے یہ وہ توہم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ کریں۔ دیکھیں آپ کی جو یہ تقلید کی تعریف کے بعد جو آپ کی 3 منٹ کی جو گفتگو ہے، آپ نے خود اپنے الفاظوں میں کہا ہے کہ دیکھو یہ تعریف ہے، اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں، جو عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں، جو پھر اس کا جو آپ منطوق نکال رہے ہیں وہ غلط تھا۔ جو منطوق آپ کیا نکال رہے تھے کہ دیکھو یہ تقلید کی تعریف ہے کہ وہ اپنا یعنی غیر کا قول، یعنی غیر معصوم کا قول پھر وہ اپنے رائے سے دے اور فروعات میں اس پر عمل کیا جائے اور بغیر مطالبہ دلیل کے، تو لہٰذا یہ ان کے لیے حجت ہے۔ یہ کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ یہ عقلاً جو ہے وہ باطل ہے۔ دیکھیے یہ جو آپ نے 3 منٹ کی گفتگو کی ہے، یہ آپ کا تحکم ہے، یعنی تحکم کیا ہے؟ یعنی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ کیوں؟ سنیں میری بات سنیں، اس وجہ سے کہ بھائی تقلید ایک مجتہد کی کب کی جاتی ہے، وہ تو آپ اگلے کو دیکھیں، تقلید کب کی جاتی ہے؟ تقلید آپ بتائیں کہ کوئی اصولی، کسی اصولی نے یہ کہا ہو کہ تقلید، یہ آپ نے تقلید کی معنی کرتے ہوئے ترجمے مفہوم سے آپ نے منطوق جو غلط سمجھا ہے۔ کیوں؟ تقلید نے جو آپ نے تعریف کی ہے، بھائی کیوں ایک مرجع کی تقلید کی جاتی ہے؟ اس کے قول کو مانا جاتا ہے، کیوں مانا جاتا ہے؟ کیوں دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا؟ میری بات غور سے سنیں، اور ہماری جو وہ ادلہ پر ابھی جو وہ بات چلے گی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے کہ دیکھیں آپ کسی بھی ایک اصولی کی کتاب سے ثابت کریں کہ یہ جس مرجع کی، یہ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، اس مجتہد کے پاس قرآن اور سنت سے کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ جو مسائل اخذ کر رہا ہے، نہ یہ کتب الاربعہ کی احادیثوں سے کرتے ہیں، نہ یہ اقوال معصومین سے کرتے ہیں، نہ قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، بس یہ اپنی طرف سے، جس کو آپ قیاس کہیں یا مثلا یعنی اپنی رائے کہیں، جس کے لیے بالکل اصول کافی میں منع ہے۔ یعنی امام نے خود فرمایا جب آپ لوگوں کو بغیر علم کے دلیل دیں گے، بغیر علم سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن اور سنت سے ہٹ کر آپ کسی اصولی کے کتاب سے دکھائیں کہ تقلید جس مرجع کی جاتی ہے، وہ مرجع نہ قرآن جانتا ہے نہ سنت جانتا ہے، وہ اپنی طرف سے یعنی قرآن اور سنت سے ہٹ کر فتویٰ دیتا ہے۔ تو پھر آپ یہ جو منطوق آپ نے نکالا، دیکھو اس مجتہد غیر معصوم کا قول جو قرآن اور حدیث سے ہو، وہ اخذ ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو علیہ صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ تقلید باطل ہے، آپ مجھے کس اصولی نے کہا ہے کہ تقلید جس مجتہد کی جائے؟ سنیں میری بات سنیں، نہیں سنیں، تقلید باطل تب ہوگی، ابھی میں نے آپ کو کہا مقام ثبوت میں جا رہا ہے۔ باطل ہے بھائی، میں نے استدلال نہیں کیا، میں نے آپ نے ایک سوال کیا کہ تو پھر آگے آپ تشریح نہ کرتے، دیکھیں پھر آگے تشریح نہیں کرتے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے بات کرنے دو مولوی صاحب، تعریف لوگوں نے سن لی، چلو ٹھیک ہے، تعریف لوگوں نے سن لی کہ تقلید کی تعریف آپ نے اتنی باتیں کی ہیں نا، ابھی آپ نے اتنی باتیں کی، مجھے بھی ایک جملہ بولنے دیں۔ دیکھیں یہ مولوی صاحب جو ہے نا، یہ بہت کنفیوز آدمی ہے۔ یہ ایک طرف سے کہتے ہیں آپ نے تعریف صحیح کیا، پھر کہتا ہے آپ نے منطوق میں غلطی کیا۔ بھائی صاحب آپ کو مفہوم اور منطوق کا فرق بھی ہونا چاہیے۔ اگر میں نے تعریف صحیح کیا تو منطوق میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ جو لوگ ان اصطلاحات کو واضح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے عبارت صحیح پڑھی، یہ خود کہتے ہیں صحیح تعریف کی آپ نے،
اور پھر میں منطوق میں غلطی کیا. اب کہہ دیتے کہ مفہوم میں غلطی کیا, نہ کہتے کہ منطوق میں, کم از کم یہ کہہ دیتے. اگر میں نے تعریف, آپ نے تعریف مجھ سے طلب کیا ہے, میں نے تعریف آپ کو دے دی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں بات کرتے ہوئے میرے نے کوئی استدلال کیا ہے کہ تقلید باطل ہے, تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرا کوئی یہ نیت نہیں تھا, اور نہ میں نے کوئی استدلال کرنے کی کوشش کیا کہ تقلید اس لیے باطل ہے. یہ آپ کا توہم ہے, میں نے یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میں تقلید کو یہاں پر اس فقروں کو بیان کرتے ہوئے تقلید کے ابطال پہ کوئی دلیل لے کے آؤں. وہ آپ کا توہم ہے, کیونکہ یہ آپ کو گھبراہٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ کوئی بھی شخص تقلید کی تعریف کو ہمارے مجتہدین کی کتابوں میں دیکھے کہ تقلید ہوتی کس چیز کا, وہ سمجھ جاتا کہ یہ چیز ہے ہی باطل. تو وہ اس لیے آپ کو یہ گمان ہو رہا ہے. اب اگر کوئی مزید سوال ہے تو بسم اللہ. آپ نے کہا تھا 2-3 سوال ہیں آپ کے. یہ ہاں علیہ صاحب دیکھیں, یہ آپ تعریف ہو گئی, بس تعریف آپ لوگوں نے سمجھ لی کہ تقلید جو تو آپ کیوں کہہ رہے تھے, کیوں کہہ رہے تھے بھائی اگر تعریف میں نے صحیح کیا ہے تو کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ تعریف کو آپ تقلید کو نہیں سمجھتے؟ آپ نے اتنا بڑا اتہام لگا دیا کہ آپ تقلید کو نہیں, آپ نے ابھی تقلید سمجھا ہی نہیں ہے, تقلید سمجھا ہی نہیں. کیوں اتنا بڑا جھوٹ آپ نے منٹو غلط سمجھا تھا, آپ نے منٹو غلط سمجھا تھا. میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, پھر بھی آپ 4 الفاظ صحیح بول رہے ہیں, پھر ایک لفظ وہی اضافے والا جو آپ کی ہٹ درمی والا ہے. دیکھو تقلید کی تعریف کرنے سے ہی یہ جو عقلاً باطل ہے, یہ آپ جملہ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں اسی جملے پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. کوئی بھی شخص تعریف میں تقلید کی تعریف کی طرف دیکھے تو اس کا بطلان واضح ہو جاتا ہے. میرا مقصد یہ ہے میرے عزیز, آپ یہاں پہ شروع میں آئے تھے نا, آپ نے اتنا بڑا موٹا ماما سر پہ لگایا ماشاءاللہ, تو چشمے بھی لگائیں, داڑھی بھی ہے, یہاں پہ نجف اشرفی بھی بیٹھے ہیں, یہاں پہ بولا کہ آپ کو تقلید سمجھ ہی نہیں آتی, تقلید کیا چیز ہے. آپ نے مختلف تقاریر آپ کے سب سنے, آپ کو تقلید ابھی پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کے کتب سے بغیر کسی تیاری کے, یہ آپ کے بہت بہترین محقق کے کتاب سے دکھایا ہے, اور آپ نے کہا کہ صحیح تعریف کیا. تو وہاں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیوں یہ بہتان مجھ پہ لگایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تقلید کیا چیز ہے, اور میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہوں, میرے باتوں میں تضاد ہے کہ تقلید ہے کیا چیز. کیوں یہ اگر مجھے آتا ہے اور میں نے یہ مختلف تقاعد یہ باتیں, تو میرے لیے اتنے میں نے باتیں کی ہیں کہ بسم اللہ رٹا لگ گیا. تو آپ کیوں میں یہ اتنا بہتان لگایا؟ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو آپ جواب سنیں, یعنی مجھ سے جواب سننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بس یہی ایک ٹپا حاضر ہے, جاہل ٹپا لگا کے اس کو پتہ نہیں ہے. آپ بتائیں نا. نہیں, بدتمیزی نہیں کرنی ہے, بد اخلاقی نہیں کرنی. میں شروع میں بد اخلاقی نہیں کرتا. آپ نے مجھے یہاں پہ بولا ہے کہ آپ شروع میں ادھر آئے, آپ کو پتا, آپ کو تقلید نہیں پتا. آپ نے بولا نا مجھے جاہل بولا تھا نا, یہ بدتمیزی تو آپ نے کی. اس کا جواب سنیے نا. تو آپ بدتمیزی میں نے کی, آپ نے مجھے جاہل کہا ہے, آپ نے مجھے جاہل کہا ہے, اور بدتمیز میں ہو گئے ہوں. آپ مجھ سے جواب سنیں, دیکھیں آپ مجھ سے اس کا جواب کریں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. بسم اللہ. ہاں دیکھیں, میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ جب تعریف ابھی تقلید کی کر رہے ہیں, اس تعریف کا منطوق غلط نکال رہے ہیں, جو بطلان والا, جو مقام ثبوت والا. برا یہ تعریف یہ آپ کی, کیونکہ آپ جو بات آگے بڑھے گی پھر یعنی ایسا سمجھو کہ گفتگو 4-5 مثلا منٹ ہو جائے گی جو کسی کام کی نہیں رہے گی. اس وجہ سے یہ تقلید کی تعریف جو آپ نے کی ہے. اس کے بعد دوسرا جو میں ابھی سوال ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سب سے پہلے میں بتا, جو لوگ کفایہ پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح سے سن لے. یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے تقلید کی تعریف صحیح کی ہے, منطوق میں نے غلطی کیا. اب تم خود جو لوگ اصطلاحات کو جانتے ہیں, پھر وہ آپ کی تو میں کہہ رہا ہوں, بالکل دعویٰ سے کہہ رہا ہوں میں. ہاں بالکل. تقلید میں نے تعریف صحیح کیا, منطوق میں نے غلطی کیا. جی ہاں, اوکے غلطی سے تم بتاؤ غلطی کیا ہے. وہ فقرہ ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تقلید کیا ہے, میں نے تقلید کی تعریف کی ہے. وہ فقرہ اس میں جو غلط میں نے بیان کیا ہے, وہ آپ بتاؤ لوگوں کو, وہ کیا فقرہ میں نے غلط بولا ہے. تو آپ مجھ سے اب مجھے بولنے دیں, میں جواب دیتا ہوں آپ کے سوال کا. میں خاموش ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ ہاں جی بالکل سر. جی دیکھو, آپ جب یہ کفایہ اٹھائی, آپ نے یہ کفایہ اٹھائی, آپ نے یہ تعریف کی, یہ تعریف جو آپ نے یہ جو آپ نے مفہوم سمجھائے تقلید کا, یہ جو تقلید کی آپ نے تعریف کی ہے, آپ اس سے جو منطوق نکال رہے ہیں, دیکھو آپ اپنی باتوں پر خود تکرار کر رہے ہیں. منطوق آپ اس کا کیا نکال رہے ہیں؟ منطوق یہ نکال رہے ہیں
کہ یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آپ کا منطوق ہے، اس کا مطلب یعنی اس کا منطوق یہ ہوا کہ یعنی یہ تقلید باطل ہے. میرا اعتراض اس پر ہے بھائی، ہماری بات میں جب دعویٰ کر رہا ہوں میں اس کی مشروع ثابت کروں گا بالکل قرآن و سنت سے. تو لہٰذا یہ جو بھائی میں یہ بیان آپ کی کرتے غلطی ہے جو ابھی آپ نے آپ جب پھر پوچھا دوبارہ نا کریں گے. مولوی صاحب، آپ نے میری باتوں کو اچھی طرح سے نہیں سنا. جب آپ نے پوچھا، جب میں وہ عبارت پڑھ رہا تھا تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ باطل ہے. میں نے کہا، میں نے وہ صرف عبارت پڑھی ہے، وہ آپ کے توہمات ہیں بھائی. بہرحال بسم اللہ کریں، مزید سوال کوئی ہے تو پوچھ لیں، مزید کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. ہاں میری آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ آواز آ رہی ہے نا. اب پتہ چلا سب لوگوں کا کہ ان کا ادعا باطل ہو گیا. یہ کہہ رہے تھے کہ میں تقلید کو نہیں سمجھتا، تقلید کیا چیز ہے. ابھی سنو، تقلید کو میں نہیں سمجھ، تقلید چیز ہی کیا ہے مجھے نہیں معلوم. ہاں وہ تو الحمدللہ وہ تو باطل ہو گیا. یہ نمبر 1. نمبر 2 بولو. نہیں، آپ پھر بھی منطوق، جو آپ کی منطوق بے حد درمی ہے، برحال اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو منطوق اس کا نکال رہے ہیں ابھی برحال. دوسرا، ہاں سنیے اب دیکھیں، ابھی ہماری بالکل ابتدا ہو رہی ہے اور بالکل آغاز گفتگو ہوگا انشاءاللہ. پر اس سے پہلے میرے 2 سوال یعنی 2 گزارشیں سمجھے، 2 شرائط سمجھے. بسم اللہ سوال کرو. 2 شرائط میرے یہ ہیں کہ ہماری جتنی گفتگو چلے گی، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی گفتگو چلے گی، بالکل اخلاق کا دائرہ آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. اخلاق کے دائرے میں رہ کر، ہاں لہجہ سخت ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے. یہ جو آپ نے دیکھو مرتبہ بڑا امامہ پہن کر بیٹھے فلاں، یہ آپ کو حق نہیں ہے. یہ دیکھو بھائی کیوں حق نہیں ہے؟ یہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے مجھ پہ اتہام لگاتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو تقلید نہیں آتی. اور اب میں کہتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں آتی. دیکھیں تو پھر آدمی آپ عالم غلطی بن کے کر رہے ہیں آتا نا، ہے. آپ تو منطوق غلط نکال رہے ہیں، ابھی بھی نکال رہے ہیں. آپ تو ابھی منطوق وہ اس کا غلط غلط بتاؤ نکال نا کہ میں مجھے تقلید کی ماہیت کہاں سمجھ نہیں آئی ہے. کس تقریر میں نے غلط ماہیت تقلید کی بیان کیا؟ بتاؤ نا. تو کہتے ہیں تمہاری باتوں میں بڑا تضاد ہے. آپ نے شروع میں یہی تو کہا تھا نا، منطوق غلط نکال. تو تقلید مجھے نہیں بات، تقلید ہے کیا چیز؟ چلو میں آپ کو میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی تعریف کی ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کی تطبیق غلط کر رہے ہیں، منطوق اس کا غلط نکال رہے ہیں. کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تعریف ہو گئی تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غیر معصوم کی یعنی مجتہد کی رائے کو بغیر دلیل کے یہ مان رہے ہیں؟ یہی آپ کی دعویٰ ہے یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں بھائی، میں نے تعریف نہیں سنیں آپ تقلید کی تعریف کی آپ کے سامنے. اس کے بعد آپ نے کہا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے تقلید سے غلط مفہوم نکالا. تو پھر میں نے کہا، اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو اس تقلید کی تعریف میں دیکھو یہ بالبتہ ہے ایک باطل چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا جو بھی شخص تقلید کے ماہیت کو جانتا ہے، مثلا ہم جانتے ہیں کہ شراب کیا چیز ہے، زنا کیا چیز ہے، لواط کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص اس کی طرف توجہ دے کہ شراب کی چیز، سور کیا چیز ہے، مثلا یہ بالبداہت باطل چیزیں. انسان کی طبیعت یہ نہیں کرتا کہ انسان شراب کا یا زنا کرے، نسج بلا لواط کرے یا سور کا گوشت کھائے. یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تقلید اگر اس کی ماہیت کو، اس کی تعریف کو، جس طرح ان کے علماء اپنے کتب میں کرتے ہیں لیکن عوام کو وہ تعریف نہیں بتاتے، اس کی ماہیت کی طرف دیکھو تو اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہی باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ میں نے اس وقت بیان نہیں کیا تھا تعریف کرتے وقت، وہ میں نے بعد میں، آپ نے جب کہا کہ آپ نے منطوق غلط نکالا ہے تو میں نے کہا یہ آپ کی توہم ہے، کیونکہ آپ کو خود اندازہ ہو گیا مولوی صاحب، یہ تقلید کی تعریف کرتے کرتے تو آپ کی بے عزتی ہو گئی. تقلید میں نے صحیح تعریف کی ہے، اسی تعریف سے آپ کی بے عزتی ہو گئی، آپ کی بطلان ثابت ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ غلط استدلال کرنا شروع کیا، مقام اس بات پہ آ گئے. نہیں بھائی صاحب، میں مقام اس بات پہ نہیں آ گیا تھا، میں مقام ثبوت پر ہی تھا، میں تعریف ہی کر رہا تھا. بہرحال دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ.